ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو ان کو ایک پیغام ملا تھا جسے ہم پیغام توحید کے نام سے جانتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ بہل اعلان کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ سب لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ، کامیابی اسی میں ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کو اگر پورے طور پہ مانتے ہو، اپناتے ہو تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ۔ یہ خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں ہی دے دی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ انسان اس دنیا میں سرخ رو اگر ہوگا تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی باتوں پر عمل کر کے، اللہ رب العالمین کے احکامات و ہدایات کی پابندی کر کے ہی وہ دنیا میں سرخ رو ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے پیغام کو پسے پش ڈالتا ہے تو پھر اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، کہیں کامیابی نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ ہم اور آپ سب پڑھتے ہیں کہ ارکان اسلام 5 ہیں، جن میں سب سے پہلا رکن کیا آتا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا رکن توحید ہی کیوں ہے؟ نماز کو توحید پہ مقدم کیوں نہیں کیا گیا؟ روزے کو کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلا رکن توحید ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کا دار و مدار توحید پر ہے۔ اگر توحید ہمارے اندر نہیں ہے تو اس کے بعد جو بھی کام ہم کریں گے وہ بے بنیاد کام ہوگا، اس کام کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس کام کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے اساس اور سب سے بنیاد جو ہے وہ توحید ہے، اور ہمارے ہر عمل کا دار و مدار، ہر عمل کی بنیاد اس توحید پر ہونا چاہیے، توحید پر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا داعی قاضی مبلغ بنا کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو نصیحت کی تھی وہ کیا تھی؟ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے معاذ، آپ کو جو میں بھیج رہا ہوں ایسے لوگوں کے پاس بھیج رہا ہوں کہ وہ سب پڑھے لکھے ہیں۔ کہ کس طرح کے پڑھے لکھے ہیں؟ ان کے پاس آسمانی کتابیں پہلے سے آلریڈی موجود ہیں۔ ذرا غور کیجیے، قوم من اہل کتاب، یہود و نصارہ، یہود کے لیے تورات اور نصارہ کے لیے انجیل، یہ دونوں کتابیں آسمانی کتابیں، تو یہ آسمانی کتابیں ان کے پاس آلریڈی موجود ہیں، ان کے ماننے والے لوگوں کے پاس آپ جا رہے ہیں، تو آپ کی گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی دعوت کا محور کیا ہونا چاہیے؟ آپ ان کو دین کی دعوت جو دیں گے وہ کس طرح سے دیں گے؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ۔ ذرا غور کیجیے، اس پوائنٹ کی بات ہے کہ وہ قوم جس پر آسمانی کتاب نازل ہوئی اور آسمانی کتاب میں توحید کا پیغام تھا یا نہیں؟ بالکل تھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں ہم نے اپنا رسول بھیجا پیغام دے کر۔ کیسا پیغام؟ کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو، طاغوت کا انکار کرو۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے، اور ہر امت میں ہر نبی یہ پیغام لے کر پہنچا۔ اسی طرح دوسری آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہاں رسول کا تذکرہ ہے کہ ہر رسول کو یہ پیغام دیا گیا۔ تو پوائنٹ کی بات جو ہے وہ یہ
اہل کتاب کے پاس توحید کی تعلیم پہلے سے آلریڈی موجود ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ ان کے پاس جو نبی آئے، رسول آئے، وہ توحید کا پیغام لے کر آئے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ انہیں توحید کی دعوت دیں۔ سب سے پہلا کام جو ہوگا آپ کا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی توحید میں خلل آ گیا، ان کے یہاں توحید کا نام و نشان مل گیا۔ کیسے پتہ چلا مل گیا تھا؟ قرآن میں ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا۔ بھلا یہ بتلائیے کہ کوئی توحید پرست بندہ ہوگا، اللہ رب العالمین کو ماننے والا ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب میں ہیر پھیر تحریف و تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ان کے اندر جرأت و جسارت اتنی آ گئی تھی کہ ہاتھ سے لکھ لیتے تھے اور تھوڑے بہت پیسہ کے لیے، منصب کے لیے، کرسی کے لیے کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ کتنی بڑی جسارت ہے! کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو انبیاء کرام ان کے یہاں توحید لے کر آئے تھے، اس توحید میں خلل ہو گیا تھا، اس توحید میں کمی آ گئی تھی، بلکہ اس توحید کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ دوسری بات جو اس حدیث میں ہے، لمبی حدیث ہے، اس کے بعد ہے کہ اگر یہ لوگ توحید مان لیتے ہیں تب جا کر ان کو بتلانا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ایک دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کیا۔ یعنی توحید کی تعلیم لے لیں گے تب، پھر نماز کی تعلیم لے لیں گے، نماز پڑھنے لگیں گے، تب جا کر ان کو بتلانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں پر اس زکوٰۃ کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور جب یہ مان لیں گے تو زکوٰۃ لیتے وقت جو مناسب مال جب حق بنے گا وہی لینا، اچھے مال چن کر کے نہیں لے لینا کہ چلو جائے یہ اللہ رب العالمین کے نام پر لے رہے ہیں تو ظلم جائز کر رہے ہیں۔ تو پوائنٹ کی جو بات وہ یہ کہ سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینے کو کہا۔ تو ایک قوم کے پاس آلریڈی توحید کا پیغام موجود تھا، پھر بھی انہیں کہا جا رہا ہے کہ توحید کی دعوت دیجیے، تو ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ اچھا، دوسری بات اس حدیث میں یہ آتی ہے، اس کے بعد توحید کے بعد دوسرے عمل کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عمل کو توحید سے جوڑا۔ کیوں جوڑا؟ اس لیے کہ توحید اگر کسی بندے کے اندر نہیں پائی جائے گی تو اس کے بعد کا جو بھی عمل ہوگا بیکار، جیسا کہ میں نے سنایا۔ اگر کوئی بندہ توحید یعنی اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا ہے، اللہ رب العالمین کو معبود برحق نہیں مانتا ہے، اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اور دن رات آ کر کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کا کوئی اعتبار ہوگا؟ کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ چیز ہمارے لیے ایک ڈھال کی طرح سے ہے، توحید ہمارے لیے ایک ڈھال کی وجہ سے ہے، ایک ڈھال کی طرح ہے کہ آپ اگر توحید پرست ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، تو باہر سے جو بھی فکر آئے گی آپ پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ آج کل یورپ کا، مغرب کا کلچر جو ہے ہمارے معاشرے میں آتا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو بھول گئے ہیں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے پیغام سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا جو پیغام ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، ورنہ لوگ سیدھے سادھے انداز میں آئیں گے اور آپ کو بھکانے کے لیے۔ ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے، ایک معتزلہ ایک فرقہ ہے، معتزلہ یہ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بندہ جو کام کرتے ہیں نا وہ اپنے بندوں کے خود کھا لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اس کا مدخل نہیں ہے۔ تو ان کے یہاں ایک آدمی جو ہے تعلیم حاصل کیا، بڑے شیخ تھے ان کے یہاں 1 سال تک تعلیم حاصل کیا۔ جب تعلیم مکمل کر لیا تو کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں تعلیم دوں، غور کیجیے، تربیت، غلط چیز کے پرچار پرسار کیجیے۔ لوگ سادگی استعمال کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو ظاہر کریں گے کہ ہم دیندار ہیں، وضع قطع میں رہتے ہیں تاکہ لوگ ہماری بات مانیں۔ اس استاد نے شاگرد کو نصیحت کی کہ تم 1 سال تک مسجد میں فلاں کونے میں بیٹھا کرو،
पाबंदी के साथ 1 साल तक तुम्हें कोई दर्श नहीं देना है, तुम्हें कोई वाज़ व नसीहत नहीं करना है, बल्कि तुम्हें क्या करना है, मस्जिद के कोने में 1 साल तक तुम्हें ड्यूटी देनी। 1 साल तक वो बंदा मस्जिद में लगा रहा। जब 1 साल पूरा हुआ, जाहिर सी बात लोगों की नज़र में आ गया कि बंदा माशाअल्लाह मस्जिद में बराबर रहता है, मस्जिद में हाजिरी देता है, बड़ा नेक है, दीनदार है, तभी तो आता है। जब 1 साल तक मुकम्मल वो मस्जिद में पाबंदी के साथ हाजिरी देता रहा, तब उस्ताद ने कहा कि अब तुम अपनी बात लोगों के सामने रखो। अब जाहिर सी बात है, इस बारीक दीनी को, इस बारीक बात को कौन समझेगा? जाहिर सी बात है, इसके लिए इल्म चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब तक हम किताब और सुन्नत की तालीम नहीं लेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात से हम आगाही नहीं हासिल करेंगे, तो इस तरह के अफकार हमारे पास आएंगे और हम भाग जाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को एक मुसलमान कौम की हैसियत से अपने वजूद को तस्लीम करवाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बका के लिए ये ज़रूरी है कि हम तौहीद परस्त रहें। अगर हमारी तौहीद के अंदर कमी आएगी तो हम भी उनकी तरह मस्जिदों से दूर रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेने के बजाय किसी और का नाम लेंगे। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामईन, तौहीद एक बुनियादी चीज़ है, और तौहीद से मुराद तौहीद उलूहियत है। तौहीद उलूहियत जो इबादत जिसको कहते हैं हम लोग, उस तरह की तौहीद। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब मानने वाली जहाँ तक बात है तो दुनिया की सारी को मानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुशरिकीन थे, वो भी अल्लाह को अल्लाह मानते थे, यानी रब के हैसियत से मानते थे। उनसे पूछा, कुरान में है, उनसे पूछिए आसमान किसने पैदा किया, ज़मीन किसने पैदा किया, ये सूरज चाँद किसने बनाया, तो कहेंगे कि अल्लाह ने बनाया। इस चीज़ के कायल वो लोग भी थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें काफिर कहा गया। इसलिए तौहीद की मुराद तौहीद उलूहियत है, तौहीद रुबूबियत नहीं। हाँ, तौहीद रुबूबियत उसके ज़िम्मे में है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब की हैसियत से तस्लीम करें, लेकिन इसमें झगड़ा नहीं था, इसके सब कायल थे। असल झगड़ा था तौहीद उलूहियत को लेकर कि इबादत की जो भी किस्म हो सकती है वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए। तो इस हदीस को सुनाने का असल मकसद था कि सबसे पहला पैगाम एक पढ़ी लिखी कौम को, जिनके पास ऑलरेडी तौहीद का पैगाम मौजूद था, तौहीद में कमी की वजह से, खलल की वजह से उनके अंदर सारी खराबियां आई, इसलिए उनकी तौहीद को दुरुस्त कीजिए। इसलिए हम और आप भी कोशिश करें, भरपूर कोशिश करें कि अपनी तौहीद को दुरुस्त करें और कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या मांगता है, अल्लाह का क्या मुतालबा है हमसे, इस चीज़ को हम समझें। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे सही तौर पे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात के मुताबिक इसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। इसलिए, और दूसरी जो बात थी वो ये कि तौहीद पर दूसरे अमल को, तौहीद से दूसरे अमल को जोड़ा। तो इसलिए हम अगर ये फोकस करें कि सिर्फ नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो और तौहीद को बाला ताकत से कोई डाल दें, तो फिर हमारी नमाज को कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि बेस नहीं है, बुनियाद ही नहीं है। इसलिए हम अपने अमल की बेस, बुनियाद, इसको भी ढूंढें, उसको दुरुस्त करें। ये मस्जिद है, इस मस्जिद की जो बुनियाद है यहाँ पे अभी, उसी हिसाब से आप ऊपर मंजिल जो है तो बना सकते हैं, दो दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल। लेकिन ये जड़ जो है अगर कमज़ोर रहे तो ऊपर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इसी तरह हम लोग अपने अमल की बुनियाद जो तौहीद है उसको मजबूत बनाएं और हर मुमकिन सूरत, हर मुमकिन कोशिश हो तौहीद पर पहुंचना, क्योंकि तौहीद में अगर कमी आएगी, खलल पैदा हुआ तो हमारा सारा अमल रायगा चला जाएगा, सारा अमल रायगा। इसलिए इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इन्हीं बातों को करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों पर अच्छी बात सुनिए, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।